بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں شمع کوکر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق کے آئینے میں. جی ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک نہایت اہم اور حساس موضوع مارکہ حق پر. حق اور باطل کی کشمکش ہر دور میں رہی ہے. آج کے حالات میں سچ کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ آج ہم اپنے معزز مہمان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ صرف مارکہ حق صرف کیا جنگ کا نام ہے یا پھر اصولوں یا سچائی اور انصاف کی جدوجہد بھی اس کا حصہ ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں بہت ہی عظیم شخصیت شرجیل میر صاحب، جو کہ اس وقت پریزیڈنٹ مرکزی انجمن تاجران رجسٹرڈ رائل انڈین پنجاب ورسز صدر انجمن شہریان ہیں. سر، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ کا شکریہ جی، سر بہت شکریہ. آپ کو دیکھ کے ایک انرجی سی وائب آتی ہے بہت. آپ نے اس ٹائم یوتھ کو ہلا دیا ہے، پورا پنڈی آپ نے ہلا کے رکھ دیا اس وقت. سر تو سر سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ مارکہ حق سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ مارکہ حق ہماری فتح کا دن، مارکہ حق ہمارے صبر کا دن، مارکہ حق میں آپ کو ہمارے فوج کے، عوام کے اور پورے پاکستان کے پیشنز نظر آئے آپ. ایسا ہے بے شک. اور مارکہ حق سے پہلے ظلم کے دن، ظلم کیا انڈیا نے. اس نے 3 دن شہریوں پہ حملہ کیا. اس مودی کو جان کیا کا نالائق شاگرد ہے، اس کو تو جنگ لڑنے کے ایتھکس پہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اس نے مساجد کو ہماری شہید کیا، معصوم بچے، بوڑھے، جوان نماز پڑھ رہے تھے. ہاں، اس نے پھر ڈرون مارے اگلے دن شہری آبادی پہ. اس نے پھر جو سارا معصوم بچوں کو، شہری آبادی کو، انفراسٹرکچر ہمارا شہری آبادی کا تباہ کیا. تو جنگ تو فوجیوں کے ساتھ لڑتے ہیں، جنگ تو چھاونی میں چھاونی کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں. تمہیں ایتھکس نہیں تھے. صبر کیا پوری قوم نے، دیکھ رہی تھی فوج کی طرف، صبر کیا ہماری پاک فوج نے. ہاں، پھر کیا وقت آیا دیکھا. وہ 4 سال کا محمد ایوان تو نے شہید کر دیا. ہاں، وہ عروہ زبیر 3 سال کی تھی، تو نے شہید کر دی بچی. وہ 1.5 سال کی ہوا بی بی بچی، اور تم نے اس کو بھی شہید کر دیا. تو اتنا ظالم تھا، اتنا ظالم تھا، کتنے گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیا. تجھے کیا پتا وہ زندگی کیسے گزار رہے ہیں، کیسے کیسے شہداء کیے تو نے. اور ہماری بہنوں کے گھر اجاڑ دیے. بچوں کو یتیم کر دیا، بوڑھوں سے جوان بچے کا سہارا چھین دیا. ظلم ظلم ظلم. وہ شہداء ان کو یاد نہ کریں ساری زندگی تو ہم تاریکی میں ڈوب جائیں گے. اگر تاریخ میں ہمارا نام بڑا گھٹیا لکھا جائے گا اور ہم تاریکی میں ڈوب جائیں گے اگر ہم غیرت مند قوم اپنے شہداء کے ساتھ آخر تک کھڑے نہ رہیں، ان کا خیال نہ کریں. بہت زیادتی کی، بہت زیادتی کی اس نے ہمارے شہریوں کے ساتھ. ہماری بہنوں کو جو بیوہ کیا، بچے جو آج یتیم ہو گئے ہیں، وہ تو دیکھ رہے ہیں نا. اللہ پھر صبر کا پیمانہ عوام کا دیکھ لیا پاک فوج نے کہ لبریز ہو گیا. بہت شہادتیں دے دی، بہت ساری انفراسٹرکچر تباہ کر دیا، گھروں کو تباہ کر دیا ہماری. پھر بنیان مرصوص. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. یہ آیت پڑھی صبح نماز کے بعد، پوری قوم نے آیت پڑھی، پاک فوج نے آیت پڑھی. اور پھر پہلا جو سنا فاتح میزائل ڈاغا. کہاں ڈاغا؟ ہاں، تمہارا S-400 سسٹم کہتے ہیں ہیروشیما کے بعد سب سے بڑا جو یہ سسٹم تھا، اس کو تباہ کرنا بہت بڑی کامیابی. ایسا ہی ہے بے شک. ہاں، پھر تباہ کیا، پھر تباہ کے صبر کا تو پیمانہ لبریز کرتا. میرے شاہین فضائیہ اڑی، ہاں، جا کے تمہارے بھرموس جو تم مار رہا تھا میزائل شہری آبادی پہ، اس کو تباہ کیا، اس کے اڈے کو تباہ کر دیا. تیری کئی چھاونیاں ہم نے تباہ کر کے رکھ دی.
ہاں ہمارے تو شہداء کو اللہ نے پروٹوکول دیا ہوا ہے. ایسا ہاں ہی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. وہ رزق کھاتے ہیں تمہیں شعور ہی نہیں ہے, وہ زندہ ہیں تمہیں شعور ہی نہیں ہے. اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. تو پھر اللہ نے پروٹوکول کیا تو ہمارا تو کام ہے, حق ہے ہم بھی کریں گے پروٹوکول. بالکل سر, آپ نے جو یہ تھا ظلم جو پہلا حصہ تھا. ایسا ہی بالکل سر, آپ نے جتنے خوبصورت انداز میں مارکہ حق کی تمہید باندھی اور اس کو آپ کے جذبے سے نظر آتا ہے کہ آپ کو کتنی محبت ہے اس وقت پاکستان سے, اور آپ پاکستان فوج کے ساتھ کتنی اپنی محبت جو ان سے ظاہر کرتے ہیں. سر میں نے زندگی میں پہلی بار تاجروں کی جو تنظیم تھی, ٹھیک ہے, اس کی اتنی بڑی ریلی دیکھی میں نے, جو لیاقت باغ سے شروع ہوتی ہے چاندنی چوک تک جاتی ہے, اس کے بعد جو ان سا ہے وہ سویٹ پیلس تک جو ایک ہجوم تھا اور لوگ بھاگتے ہوئے آپ آگے بڑھ رہے ہیں, اور آپ کے ساتھ اس وقت یوتھ کا جو میں نے ایک کہتے ہیں ہجوم دیکھا, وہ اتنا خوبصورت قسم کا ایک منظر تھا. اور میں خود وہاں سے آپ لوگوں کے ساتھ آپ کو کوریج کرتے ہوئے بھاگ رہی تھی, تو اتنا کراؤڈ, اتنی تنظیم منظم انداز میں کیسے آپ آگے بڑھ رہے تھے, اور میں حیران تھی, اور میں تعریف کرتے ہوئے آگے جا رہی تھی, اور میں نے وہاں پہ موجود لوگوں کو بار بار تعریف کرتے ہوئے سنا کہ اتنی خوبصورت انداز میں آپ کیسے آگے, کس طرح سے آپ نے کیسے مینج کیا یہ سب کچھ؟ میں نے مینج نہیں کیا, میرے اللہ اور میری جو انجمن تاجران رجسٹر کے تمام صدور اور میری ذاتی ینگسٹر جو تاجر ہیں انہوں نے اس میں بڑی محنت کی. آپ یقین کریں 12 دن رات 1 بجے تک ہمیں پتا تھا ہم نے ان کو کیسے لے کے چلنا ہے. ہم نے لوگوں کو سب سے پہلے میٹنگ کی 12 دن پہلے, اچھا, ان سے ہم نے پروگرام طے کیا کب نکالیں گے. ہمیں 9 مئی کا دن سوٹ کیا, ہم نے 9 مئی کا ہم نے ریلی نکالنے کا فیصلہ کیا. اچھا, اور ہم نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا اور اپنے لوگوں سے طے کیا. کسی نے کہا اتنے لے کے آؤں گا, اتنے بائکس لے کے آؤں گا, اتنے موٹر سائیکل لے کے آؤں گا. یہ آپ کی لاج نہیں, ہماری لاج ہے, یہ پاکستان کی لاج ہے, یہ پاکستان کی فتح کی لاج ہے. پھر انہوں نے دکھایا. آپ سوچیں کہ ہم نے 950 جھنڈے, ایسا ہی ہے بے شک, 250 جھنڈے اپنے میرے گھر سے میری ٹیم نے. اچھا, ہاں زبردست, میری ٹیم تھی اور میری ورکنگ کمیٹی نے, یہاں تک کہ میرا انجمن شہریان کا جنرل سیکرٹری ہے وہ چلا گیا سعودیہ, عاطف شاہ, اس نے وہاں بیٹھ کے جس طرح کام کیا آپ سوچ نہیں سکتی ہیں. ہم نے 950 جھنڈا ہماری جو, میں قربان جو اپنے صدوروں پہ, جو ہمارے تاجروں کے صدور ہیں, انہوں نے غیرت کا مظاہرہ کیا, قوم کے ساتھ کھڑے ہوئے, میرے ساتھ کھڑے, تمام صدور ہمارے بزرگوں کی, میرے بڑے جو انجمن تاجران کے سرپرستیال ہیں ان کی دعائیں میرے ساتھ چل رہی تھی, میری ماں کی دعائیں تھی, میرے باپ کی دعائیں تھی, اور پاکستان کے ہر شہری اس مارکہ حق کی ریلی کو دیکھ رہا تھا. ہم نے 900 جھنڈا ان کے بازاروں میں ہماری ٹیم نے تیار کر کے پہنچایا تاکہ ان کو تیار نہ کرنا پڑے. اس سے زیادہ جھنڈے لوگوں نے لے کے آئے ساتھ. ہم نے, آپ نے دیکھا جب ریلی چڑھی کتنی پرجوش تھی, کتنی پرجوش تھی. کیوں, کیسے ینگ بچے اس کو کیسے آرگنائز کر رہے تھے, ہماری انتظامیہ ورکنگ کمیٹی کہ انہوں نے, آپ نے دیکھا ویسٹ, انہوں نے جو جیکٹ, کبھی ایسا ہوا تاجروں میں, انہوں نے کیا دیکھا آپ نے, بالکل ایسا ہی شرٹس انہوں نے پہنی ہوئی, خوبصورت انداز میں, انہوں نے خود بنوائی, مجھے پتہ میری تصویر کی شرٹ بنوائی انہوں نے, عاطف شاہ میرے جنرل سیکرٹری کی. اور پھر آپ دیکھیں, آپ کو وہ رسہ نظر آیا, کیسے رسہ, مطلب وہ لے کے چلتے رہے, پورے راستے پیدل گئے وہ, آپ نے دیکھا. اور میں کتنا بھاگا, میں کم سے کم 1 کلومیٹر بھاگا ہوں گا. اتنا جذباتی ہو گیا ان کا وہ دیکھ کے نا, ان کا جذبہ دیکھ کے میں پاگل ہو گیا, میں جوان بن گیا. پھر آپ نے دیکھا, آپ لوگوں نے تو بہت ہی کور کیا نا پوری ریلی, آپ نے لیاقت باغ سے آپ لوگ بھاگتے چاندنی چوک تک پہنچے تھے, کیونکہ آپ کو منظر ہی اور تھا, وہ ہر جگہ خوشی فتح ہی فتح نظر آ رہی تھی آپ کو. پھر آپ کو مزے کی بات ہوں, جتنی یہ آپ کو ویڈیوز نظر آئی نا سوشل میڈیا کی, یہ بھی یوتھ نے بنائی, اور ایسی خوبصورت ایک ہمارا بچہ ہے اس نے بنائی کہ اتنا آپ نے دیکھی کتنی خوبصورت ہے. میرا ایک بچہ آسٹریلیا سے پڑھ کے آیا ہوا تھا, سنیں
जज्बाती पन देखे, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के कहीं छुट्टियों में आया होगा, उसके वालिद ने कहा कि शर्जील भाई की रैली आपने जाना है, कहता है मैं क्यों नहीं जाऊंगा। वो जब रैली के 2 दिन बाद उसकी फ्लाइट थी वापस ऑस्ट्रेलिया, जब वो ऑस्ट्रेलिया भेजा, मैं वो वीडियो भी सेंड करूंगा। अच्छा, उसने इंग्लिश में मुझे मैसेज किया और मेरी रैली पूरी वो करके दिखाई कि ये हुआ पूरा सीन, और मैं इतना खुश हूं, इंग्लिश में सारी बातें की कि मैं ये पैट्रियोटिक चीज कभी पाकिस्तानियों की भूल नहीं सकता, हमारे लोगों की। और आपको लगता है ये बात बुरी लगे, लेकिन गिफ्ट के तौर पे मैं आपको ऑस्ट्रेलिया से ये वीडियो भेज रहा हूं, आपने शेयर जरूर करिए। तब मुझे शेयर नहीं, तब मुझे, हालांकि मैं इस तरह की वीडियो शेयर नहीं करता, तब मुझे शेयर करनी पड़ी। उस टाइम बच्चे ने, मेरा हुजैफा नाम है उसका, उसने मेरे साथ इतना प्यार किया। हमारे ट्रेडर्स का बच्चा है, अच्छा, हमारे गल्ला मंडी के जनरल सेक्रेटरी का बेटा है, कामरान का। आप सोचे, आपने फिर आपने चलानी है उसकी फुटेज, उसमें आवाज भी हो, उसकी आवाज चलानी है जरा। आप हमारे ताजरों के बच्चे आप पढ़ लिख रहे हैं, ऐसा ही पढ़ लिख के आए हैं, इसमें आपको रैली में वो पढ़ाई नजर आई, और हमारे पढ़े हुओं की पढ़ाई नजर आई, और कड़े हुओं का हमारे जितने सदूर पिंडी के अंजुमन ताजरान के हैं, हमारी जो मुख्तलिफ बाजारों के, उनका कड़ापन नजर आया। उनके बुजुर्ग थे हमारे 2-3, हाँ, उनकी चौधरी इकबाल, शेख सदीक, शेख शबीर, हाँ, उनकी आपको हमें दुआएं नजर आई। आप सोच सकते, मेरी वर्किंग कमेटी ने, आप सोच नहीं सकती, रात सारी, मतलब यासिर मुगल, अब हमारा ये क्या कहते हैं, सनी हमारा, अदनान खान, वहाब, अच्छा मेरे 4 बेटे, अच्छा, 2 बेटे 2 भतीजे, मेरा ड्राइवर, मेरा एक और सोशल मीडिया और मेरे साथ चलता रहता हर वक्त, शेर जमीन। मतलब मैं किसी का नाम लेना भूल जाऊं तो मैं अब माफी चाहूंगा, लेकिन इतना इन्होंने मेहनत की, रात के 1-1 बजे तक। हमारे तो हमारे 8 दिन जश्न था, लग रहा था हम, अब बाद में मेरे लोगों ने कहा कि अब वो मिस कर रहे हैं दिन, क्योंकि हमने 4-4 घंटे गुजारे, खाने खा रहे हैं, हम झंडे इकट्ठे होके वो कर रहे हैं। वो कहते हैं वो हमें वो मसरूफियत खत्म होगी, आप इंजॉय भी कर रहे थे हमारे साथ वो दिन। क्यों? पाकिस्तान के लिए जज्बात, हम हमेशा, ताजिर हमेशा नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करता है। हमने 9 मई के बाद इस्तेकाम पाकिस्तान रैली निकाली थी, जो कि लियाकत बाग से शुरू हुई थी, वो सेंटोरस तक गई थी। अच्छा। बड़ी तादाद में ताजिर था। हमने उसके बाद 1 साल की फिर हमने उसमें ऐलान किया तमाम सियासतदानों को कि हम 14 अगस्त मनाएंगे। हमने राजा बाजार में ताजरों ने डिजिटल बेहतरीन आतिशबाजी की, 20 मिनट की आतिशबाजी की, और क्राउड बहुत बड़ा ताजरों का था, बुलाया इनको, इकट्ठे होते हैं 14 अगस्त को। फिर हमने अगले साल हमने पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली ताजरों ने, हाँ, वो इतनी सक्सेसफुल गई हमारी, उसमें ऐलान किया हम फिर 14 अगस्त करने जा रहे हैं इस साल। अच्छा। आपने सब ने वहां पे बिला तफरीक आना है, क्योंकि हम ताजिर सियासी पार्टी नहीं है, गैर सियासी है, सबको बुलाया हमने। हाँ, स्टेज पे हमने आतिशबाजी, फिर डिजिटल आतिशबाजी कराई, 20 मिनट, लोगों का जज्बा बहुत था। अब ये उन सारों का निचोड़ ये रैली थी, क्योंकि जंग जीते हुए थे। सबर हमारा, हमने वो जो सबर किया था ना उस वक्त, उसका हमने ना वो निकाला, जोश निकाला कि हमने सबर किया हुआ था। हमारा ये हालांकि जोश था, मैं भाग के लोगों ने दिखाया, बच्चों ने दिखाया कि हम फौज के साथ इस तरह लड़ने के लिए तैयार हैं, हम इस तरह खड़े होंगे। पूरे पाकिस्तान में कभी जिंदगी में इतना एनर्जेटिक क्राउड और इतनी खूबसूरत मुनज़्ज़म ताजरों की रैली और अवाम जिसमें पूरी तरह शामिल थे, हर तबका, सफेद दाढ़ी वाला, बच्चा, बुजुर्ग, अच्छा औरत भी थी उसमें हमारी रैली में। हमारे एक बाजार है, उसकी फाइनेंस सेक्रेटरी है, वो भी वहां पे मौजूद थी। इतनी देर पैदल करते, कितने लोग पैदल चल के वहां से आए। तो ये हमारा जज्बा था जो हमने अपनी कौम के साथ मिलकर मनाया। जी सर, यहाँ पे तो आप एक बात भूल ही रहे हैं कि आपने जो पानी की बोतल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन की और किसी बंदे को प्यासा भी नहीं रहने दी, आपको इतनी मोहब्बत थी अपने पाकिस्तानियों से भी कि आपने उस चीज को किस तरह से वो आप मैनेज करते रहे? अच्छा, मेरे से नहीं आई, भी मेरे बच्चों के, यूथ के, और मेरे अपने बच्चों को, मेरे बेटों के जहन में आया, और मेरी वर्किंग कमेटी के जहन में आया। धूप तब आप देखे कि 4 बजे का टाइम था, तब धूप थी, जिसमें लोग, बूढ़ा, बुजुर्ग और जवान और यूथ सारी निकली हुई थी। हाँ,
وہ انہوں نے نا ایک فیکٹری سے رابطہ کیا کہ مارکہ حق کا معاملہ ہے، وہ فیکٹری والا کمال تھا. اس نے اپنی بوٹل پہ مارکہ حق کا لیبل اور پیچھے مرکزی انجمن منجانی، مرکزی انجمن تاجران رجسٹرڈ رابرٹ پنڈی ہمیں لکھ کے بھیجا. زبردست. اس پہ بھی کمال ہے اس فیکٹری والے. بالکل ایسے ہی اس نے بھی اپنی محبت پوری قوم انوالو تھی. ایسا ہی بالکل ایسا ہی. آپ لوگ میڈیا کو کہہ رہے تھے اتنی دور بھاگتے ہوئے ہم جا رہے ہیں. اتنا صحافیوں نے اتنا کام کیا آپ لوگوں نے. ایسا ہی بالکل ایسا. آج پھر ثابت کیا کہ 3 پلر کام کرتے ہیں ہمیشہ ریاست کے لیے جب مشکل وقت آتا ہے. ایسا ہی. ایک پاک فوج وہ گراؤنڈ پہ کام کرتی ہے پریکٹیکلی. پھر آپ جاتے ہیں صحافی وہاں پہ خبر لیتے ہیں، خطرناک جگہوں پہ بھی آپ جاتے ہیں خبر لے کے آتے ہیں، پھر ہمیں خبر پہنچاتے ہیں تو تاجر کا کام شروع ہوتا ہے فنڈ لگانا. پھر وہ اگر زلزلہ آئے سیلاب آئے تو وہ وہاں پہ فنڈ، آپ نے زلزلوں میں دیکھا، سیلاب میں دیکھا، بے پناہ تاجروں نے فنڈ لگایا پہ. تو یہ پلر ہی ہمیشہ کام آتے ہیں. یہ ان کو ریاست سے کیونکہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی نا، یہ تو پیسے دینے والے ہوتے ہیں. تاجر جو دینے والا ہوتا ہے نا وہ لگانے والا ہوتا ہے، اللہ اس کو ہمیشہ دیتا رہتا ہے. ایسا ہی ایسا ہی. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تاجر برادری نے جو ان سے مشکل وقت میں قومی اتحاد عملی کا ثبوت دیا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اسے چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ. آپ نے دیکھا نہیں؟ سر بالکل دیکھا. اس ایک میسج میں کیسے ہم نے اس مودی کو چانکیا کے نالائق شاگرد کو بتایا کہ تجھے ایتھکس بھی آتی. ہمارے فوجیوں نے جب حملہ کیا ہاں تو کہاں کیا، کس وقت کیا؟ تو نے رات کے اندھیرے میں کیا. ایسا ہی ہے. ہم نے صبح فجر کے بعد کیا. یہ ایتھکس، جنگی ایتھکس. ایسا ہی ہے. ہم نے ایک شہری آبادی پہ حملہ نہیں کیا. تمام تیری ساری فوجی تنصیبات اور چھاونیاں، S-400 سسٹم، وہ تمہارا میزائل سسٹم، وہ تمہارا وہ سارے سسٹم ہم نے 4 گھنٹے میں فارغ کر. ایسا ہی ہے. سر آپ نے تو اپنے اسٹیٹمنٹ سے دشمن کو تو کوئی بہت اچھا پیغام دے دیا ہے، جو ہمارے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے آ رہے ہیں، پاکستان کو نیچا دکھانے میں لگے رہتے ہیں اور کمزور کرنے میں لگے رہتے ہیں. لیکن سر آپ کی اسٹرانگ اسٹینڈ سے جو ان سا ہے، وی آر ریئلی امپریسڈ کہ ہم آگے بھی انشاءاللہ آپ کو ایسے ہی دیکھیں گے کہ آپ نے جو ان سا ہے پوری قوم کو ایک جگہ پہ، ایک پلیٹ فارم پہ جو سا اکٹھا کر دیا. آؤٹ آف جو ان سا ہے اسٹیشن پہ اس بارے میں بات ہو رہی ہے، ہمیں رسپانس آ رہے ہیں. ایک بہت اچھا جو ان سا ہے ایک ہمارے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ ہے، اور آپ ہمارے لیے اس وقت قوم کے لیے جو ان سا ایک پراؤڈ مومنٹ ہے. سر بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بہت اچھا ٹائم دیا. سر تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ شرجیل میر صاحب نے کس طرح سے پوری قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کر اکٹھا کر دیا ہے اور قوم میں اتحاد شعور پیدا کیا. اور آپ نے سب سے بڑی بات دیکھا کہ کسی بھی پارٹی میں اتنا ڈسپلن جو ان سا ہے میں نے نہیں دیکھا، لیکن اس میں ڈسپلن تھا، قربانی نظر آ رہی، جذبہ نظر آ رہا تھا. اور پاکستان کا ہر طبقہ جو ان سا ہے، تاجروں نے جو ان سا ہے اکٹھا کر لیا، اس تنظیم نے اکٹھا کر لیا. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے خوبصورت میسج کنوے کیا یہاں پر. اور ہم یہاں پہ میسج دیتے ہیں کہ ہمارا جتنا بھی سینیریو ہے، ہم داروں کے ساتھ کھڑے ہیں. اور شرجیل احمد نے بڑی اپنی دلیری، جرات مندی کے ساتھ، شرجیل میر صاحب نے ہمیں کتنی دلیری کے ساتھ جو ان سا ہے بتایا کہ ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ حافظ.